صلی علی رسول سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکتوب نمبر 45 مرزا محمد شاہ کے نام کمینی دنیا کی مذمت میں اور معرفت الہی کے حاصل کرنے پر ترغیب دینے کے بارے میں تحریر فرمایا۔ الحمد للہ العلی الاعلیٰ والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفیٰ۔ آپ کا گرامی نامہ پہنچ کر مسرت کا باعث ہوا۔ میرے مخدوم، دنیا بظاہر شیریں ہے، ظاہر کے اعتبار سے تر و تازگی رکھتی ہے، حقیقت میں ایک زہر قاتل اور ایک متاع باطل اور ایک بے فائدہ تعلق ہے۔ اس کا قتل کیا ہوا ذلیل اور اس پر فریفتہ دیوانہ ہے۔ یہ ایک سونے میں لپٹی ہوئی نجاست اور ایک شکر آلود زہر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس قسم کی کھوٹی پونجی پر فریفتہ نہ ہو اور اس قسم کے بیکار ساز و سامان کے ساتھ گرفتار نہ ہو اور اس قلیل فرصت میں مولائے حقیقی جل شانہ کی رضامندی حاصل کرے اور آخرت کا زاد راہ تیار کرے۔ اس عالم فانی میں مقصود بندگی کے وظائف یعنی اعمال کا بجا لانا اور معرفت الہی کا حاصل کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں اس شخص سے طلب کیا گیا ہے بجا نہ لائے اور دوسرے امور میں مشغول ہو جائے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے: ڈرتا ہوں کہ مبادا کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ، ڈرتا ہوں کہ مبادا محبوب ہمارے حال سے نا آشنا ہی رہے اور یہ غم دامن قیامت تک ہمارے ساتھ ہے۔ والسلام۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ وعلیکم السلام۔ سمجھ بھی اللہ پاک اس کی عطا کر دے گا۔ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی حسد پر۔ یہ اتنا برا گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر ہے روح المعانی، اس میں حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لکھا ہوا ہے۔ اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو جب قتل کیا تو اس قتل سے یعنی حسد کی وجہ سے جو قتل کیا، اس قتل سے پہلے اس روئے زمین پر پوری جو زمین تھی اس کا پانی میٹھا ہوتا تھا۔ تو حسد کی وجہ سے جو قتل ہوا، اس قتل کی وجہ سے دنیا کے اندر کڑوا پانی بھی وجود میں آ گیا، اور اس قتل سے پہلے دنیا کے کسی بھی درخت کے ساتھ، کسی بھی پودے کے ساتھ کوئی بھی کانٹا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو اس دنیا کے اندر کانٹے وجود میں آئے ہیں، اس قتل کے گناہ کے بعد وجود میں آئے، کہ اس قتل کی جو بنیاد تھی وہ حسد بنا تھا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے شفا بھی نصیب کرے بھائی۔ اور قرآن پاک کے اندر غالباً سورۃ نساء کے اندر اللہ پاک
یہ فرماتے ہیں نا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اب جو اہل ایمان کا یہود کے ساتھ جو جھگڑا بنا ہوا ہے، چلا ہوا ہے، قیامت تک چلتا رہنا ہے، اس یہود کے ساتھ یا ان یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ جو جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن بتاتا ہے وہ حسد ہے۔ اس قدر یہ نا گندا خلق ہے انسان کے اندر۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی اسی کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب کرتے کرتے دنیا کے اندر انبیاء تشریف لاتے رہے، اور جب اس دنیا کے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب ہو گیا، تو چونکہ ان کی بھی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی اور لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کے اندر یہ کمالات ہوں گے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ خاص فضل و کرم ہوں گے، تو یہودیوں کی یہ خواہش اور چاہت تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ ہماری یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے پیدا فرمایا۔ تو اب یہود کو اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ حسد ہو گیا۔ تو اس میں ایک ہمارے بزرگ یہ فرما رہے تھے کہ اس میں ام یحسدون الناس، اس میں جو لفظ ہے نا الناس، اس سے مراد صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یعنی جس کے مفہوم ترجمے کا یہ بن جاتا ہے کہ تم، یعنی یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں حسد کرتے ہو، ان کی ان کمالات اور ان کی ان صفات پر، جو کمالات اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی، من فضلی۔ تو یہود کا جو مسلمانوں کے ساتھ جو ایک رقابت بنی، جو ایک دشمنی کی جو ایک جھگڑا چل پڑا، اس کی وجہ بھی یہ حسد ہی تھا۔ اور تو اللہ ہمیں نا اس سے بچنے کی توفیق دے، اور یہ ہم سب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتا ہے۔ دنیا داروں کے اندر دنیا کے رنگ میں موجود ہوتا ہے، اور دین داروں کے اندر دین کے رنگ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ دین کا کام کرنے والوں کے اندر، دین کی محنت کرنے والوں کے اندر بھی ایک کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود ہوتا ضرور ہے۔ ایک مدرسے والے کام کر رہے تھے تو ایک دوسرا مدرسہ بنا، تو اس بڑے مدرسے کے دو تین استاد ادھر سے اس مدرسے میں چلے گئے، یا کوئی 2-4 طالب علم ادھر سے اس مدرسے میں چلے گئے، تو پہلے مدرسے والوں کو دوسرے مدرسے والوں کے ساتھ حسد شروع ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ کب کوئی خبر ملے کہ جی اس مدرسے پہ چھاپا پڑا، پولیس کا ریڈ ہوا، اور اس مدرسے میں سے یہ بھی برآمد ہو گیا، یہ بھی برآمد ہو گیا، یہ بھی برآمد ہو گیا۔ بعض اوقات وہ چیز، وہ یہ والی بات زبان پر بھی آ جاتی ہے جب اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ زبان پر تو نہیں ہوتی لیکن دل میں آتی رہتی، اللہ کرے کہیں ایسا کچھ ہو جائے،
اللہ کرے کہیں کچھ ایسا ہو جائے. اور دنیا داروں کے اندر بھی ایسی چیز موجود ہوتی ہے. سے وہ ہمارے علامہ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنی کتاب کے اندر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، ہم سے عہد لیا گیا، الدر المنضود کے نام سے. تو اس میں انہوں نے نا اپنی زندگی میں جن جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی اور ان بزرگوں نے ان سے جو جو وعدے لیے کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس سے جانے کے بعد تم ہمارے ساتھ وعدہ کرو، یہ بھی کرو گے، یہ بھی کرو گے، یہ بھی کرو گے، یہ بھی کرو گے، یا ہم سے وعدہ کرو اس چیز سے بھی بچو گے، اس چیز سے بھی بچو گے، اس چیز سے بھی بچو گے. تو انہوں نے نا وہ تقریباً اس کا ترجمہ 600-700 صفحے کی کتاب ہے. تو اس کتاب کے اندر نا انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم سے ہمارے مشائخ نے یہ عہد لیا تھا کہ جب تم کسی جگہ پر، کسی بستی میں، کسی علاقے میں بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہو تو تمہاری بستی اور تمہارے علاقے کے اندر ایک اور آدمی نے آ کر بیٹھ کر دین کا کام کرنا شروع کر دیا تو تمہارے جو متعلقین تھے، تمہارے پاس جو بیٹھنے والے، تمہارے جو معتقدین تھے، وہ تم سے ہٹ کر یا تم سے کٹ کر اس آدمی کے پاس جا کر بیٹھنے لگے، اس سے دین سیکھنے لگے، اس سے دین سننے لگے. اگر تمہیں اپنے لوگوں کا تم سے کٹ کر دوسرے آدمی کے پاس جانا تمہیں برا لگا کہ بھئی یہ میرے سے جو ہے نا وہ کیوں نہیں دین سیکھ رہے، میرے لوگ جو تھے یہ پہلے میرے معتقد تھے اور میرے پیچھے حضرت کر کے پھرا کرتے تھے، اب یہ اس کے پاس جانے لگ گئے. تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بات بری لگی کہ وہ لوگ مجھ سے کٹ کے اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں، تو فرماتے تھے کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ حب جا کی علامت ہے، یہ اخلاص سے بالکل خالی ہونے کی نشانی ہے کہ مقصود انسان کی دینی اصلاح ہے، دینی ترقی ہے، اس کی ہدایت ہے. وہ کسی ایک آدمی سے حاصل ہو جائے، کسی دوسرے آدمی سے حاصل ہو جائے، کسی تیسرے آدمی سے حاصل ہو جائے، تم اس بات پہ اصرار کیوں کرتے ہو کہ لوگوں کی اصلاح ہو تو صرف مجھ سے ہی ہو، اور لوگ دین پر آئیں تو صرف مجھ سے ہی آئیں، اور اگر لوگ دین پر کسی دوسرے کی وجہ سے آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے کی وجہ سے ہدایت مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے، کہ یہ حسد کی علامت ہے اور انسان کے باطن کے اخلاص سے بالکل کورا ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو وہ آتا نا کہ ہمارے تو جو حضرات ہوتے تھے نا وہ تو بیعت ہی نہیں کیا کرتے تھے، ایک بزرگ کے پاس بیعت کے لیے جاتے تھے تو دوسرے بزرگ کے پاس بھیج دیتے تھے، دوسرے بزرگ تیسرے بزرگ کے پاس بھیج دیتے تھے، تیسرے بزرگ چوتھے بزرگ کے پاس بھیج دیتے تھے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی 7 بزرگوں سے ہوتا ہوا پھر پہلے بزرگ کے پاس پہنچ گیا، کسی نے بیعت ہی نہیں کیا اس کو. وہ کہہ رہا تھا بھئی وہ مجھ سے بڑے ہیں تو ان کے پاس چلے جاؤ، دوسرے کے پاس جاتا، دوسرے بزرگ کہتے بھئی وہ جو تیسرے ہیں نا وہ مجھ سے بڑے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، تیسرے کے پاس جاتا وہ کہتے بھئی چوتھے ہیں نا وہ مجھ سے بڑے تو ان کے پاس چلے جاؤ. یہ اخلاص کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، دنیا داروں کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، 2 تاجروں کے اندر پیدا ہو جائے گا، 2 کریانے والوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، 2 وکیلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، 2 ڈاکٹروں کے اندر پیدا ہو جائے گا، 2 ذمہ داروں کے اندر پیدا ہو جائے گا، چلتا رہتا ہے انسان کے اندر. تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی مجھ سے کتنا بھی ناراض ہو جائے تو میں اس کو اپنے سے راضی کر لینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں، سوائے اپنے سے حسد کرنے والے کے، کہ جو مجھ سے حسد کرنے والا ہے نا اس کو میں کسی بھی حال میں اپنے سے راضی کرنے پہ قادر نہیں ہوں. کیوں کہ حسد کرنے والا مجھ سے راضی صرف اسی وقت ہوگا
کہ جس نعمت کو دیکھ کر اس کو میرے ساتھ حسد ہوا ہے نا، وہ نعمت مجھ سے جب تک زائل نہیں ہوتی وہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ فرماتے تھے میں اس دنیا کے اندر ہر آدمی کو اپنے سے راضی کرنے کی قدرت رکھتا ہوں بجز حاسد کے۔ اور ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اس دنیا کے اندر ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، تو ترس ہمیشہ مظلوم پر آیا کرتا ہے، ترس ہمیشہ مظلوم پر آیا کرتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر حاسد ایسا ظالم ہے جو مظلوم کی بجائے خود قابل ترس ہوتا ہے، کہ اگر کسی ظالم پر انسان کو ترس آنا چاہیے تو وہ حاسد پر آنا چاہیے۔ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے وہ ایسا زخم ہے جو زندگی بھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ شوگر کا بھی زخم ہو جائے نا تو وہ بھی مرتے کرتے مرتے گرتے پڑتے ایک ڈیڑھ مہینے میں اگمنٹن کھا کے کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ حسد ایسا زخم ہے یہ زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے پوری زندگی کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حسد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی باطنی بصیرت اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہیں وہ بد نظری کو گناہ سمجھتے ہیں، گانے سننے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور ادھر ادھر کی چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ سمجھنا بھی چاہیے بھائی، حقیقت میں گناہ بھی ہیں، لیکن ہم حسد میں مبتلا ہونے کو، اپنے کسی کے ساتھ حسد کرنے کو، اپنے حسد کے گناہ کے اندر بالکل غرق ہونے کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ وہ آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اب اس امت کے اندر جو فتنوں کی ابتدا ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی، ایسے فتنے شروع ہوئے کہ اس کے بعد سے آج تک فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہو سکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف اور صرف حسد، صرف اور صرف حسد۔ اور امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ایک امام تھے، بزرگ تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک قبیلہ بنو ازرا کے اندر میری ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جس کی عمر 120 سال تھی، اور وہ بالکل جسمانی اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بالکل نوجوانوں کی طرح تھا، 120 سال کی عمر۔ تو وہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ یار آپ کی عمر 120 سال ہو گئی ہے، اب اتنے تازہ، اتنے فریش، اتنے ینگ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ تو میری یہ جو تم جو ہے نا یہ ہیسل فری لائف دیکھ رہے ہو نا، یا ٹینشن فری لائف جو تم دیکھ رہے ہو نا، اور اتنی لمبی تم میری زندگی دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ میرے دل کا، میرے باطن کا حسد سے بالکل خالی ہونا، کہ میرے اندر کسی کے لیے بھی حسد نہیں ہے۔ ایسے ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابی تھے انہوں نے غزوہ احد کے اندر بہت ہی زیادہ نا بہادری اور دلیری والے نا انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے۔
تو اب یہ جب زندگی ان کی گزرتی رہی، یہ بہت بیمار ہو گئے، یعنی زندگی کے جیسے آخری ایام میں. تو ایک صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے کہ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ان کی آخری وقت میں ان کے پاس گیا. تو کہتے میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بہت زیادہ رونق، بہت زیادہ چمک رہا تھا. حالانکہ جب بندہ بڑھاپے میں، پھر مرض الموت میں انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، چمک بالکل ختم ہو جاتی ہے، رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا تو بہت زیادہ روشن، بہت زیادہ رونق تھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ کا چہرہ اتنا رونق اور اتنا چمکدار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب تو پتہ نہیں یہ بنتا تھا. تو انہوں نے یہ فرمایا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ بات فرمائی کہ بھئی میرے پاس اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن میرے پاس میرے 2 عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مجھے اپنے ان 2 عملوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر ان 2 اعمال کی وجہ سے خاص کرم فرمائیں گے. انہوں نے فرمایا پہلا عمل تو میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی لمحے اپنے وقت کو بالکل بھی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیا. اپنے وقت کا میں نے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے، اس کو لایانی چیزوں میں، فضول تذکروں میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا. اور دوسرا عمل انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میرے دل کے اندر اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے حسد اور کینے کی کوئی جگہ نہیں ہے. فرماتے تھے کہ میری زندگی کے یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جن پر مجھے اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احیاء العلوم کے اندر، وہ اصل میں ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ وہ انہوں نے مشائخ کے لیے لکھی ہے. ہم ابھی مرید کے درجے میں بھی نہیں ہوتے اور ہم اس کتاب کا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی انہوں نے جو احیاء العلوم ہے وہ مشائخ کے لیے لکھی ہے، مریدوں کے علاج کے لیے لکھی ہے، جبکہ ہم تو ابھی ڈھنگ سے مریدوں کی صف میں بھی نہیں ہوتے اور 2-4 صفحے اس کے پڑھ کے ہم یار چلو چھوڑو کوئی اور کتاب تلاش کرو. تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے جس کا مفہوم ہے، بڑی سخت حدیث ہے بھائی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ علماء آپس کے حسد کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہونے سے 100 سال پہلے جہنم میں پھینک دیے جائیں. بڑی سخت بات ہے. عرب عصبیت کی وجہ سے، علماء حسد کی وجہ سے، ذمہ تکبر کی وجہ سے 100 سال پہلے. تو انہوں نے یہ بات پھر لکھا ہے اسی میں ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کے سائے میں دیکھا. اب وہ اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیسے دیکھا، لیکن دیکھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا جب ہم کلام ہونے جاتے تھے کہ اللہ یہ جس آدمی کو میں نے آپ کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم آپ کو اس کا نام تو نہیں، اس کا وہ کام ضرور بتائیں گے کہ جس اپنے اس کام کی وجہ سے یہ میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا وہ کام یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے حسد کا جذبہ اور کیفیت موجود نہیں ہے. تو اندر کا انسان کے باطن کا حسد سے پاک ہونا انسان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے لے جاتا ہے. پھر بات کدھر سے کدھر نہ چلی جائے بھائی. اب وہ
اس میں تھا نا کہ اب یہ جو حسد ہوتا ہے نا اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ٹائپ 3 ڈائبٹیز، ٹھیک ہے نا، ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ٹھیک ہے نا، کالا موتیا، سفید موتیا. تو جیسے جسمانی بیماریوں کی مختلف سٹیجیں ہوتی ہیں کہ ان سٹیجز کی وجہ سے اس جسمانی بیماری کی جو سیویرٹی ہے اس کو ناپا اور جانچا جاتا ہے کہ بھئی بیماری کس درجے میں ہے. تو اسی طرح سے ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے بھی نا اس کی کچھ سٹیجز لکھی ہیں، اس کے مختلف درجے لکھے ہیں حسد کے. اس میں جو پہلا درجہ ہوتا ہے نا حسد کا، جہاں سے انسان کے دل کے اندر حسد کی بیماری کے جڑ تو اس نے بنا لی اپنی، اب اس کے نا اس جڑ کے آگے سپریڈ ہونے کے خطرے شروع ہو جاتے ہیں. حسد کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے کسی کے پاس دین یا دنیا کی کوئی بھی نعمت دیکھی، کوئی بھی نعمت، گاڑی دیکھی، گھر دیکھا، کاروبار دیکھا، کسی کے بچوں کو بہت زیادہ پڑھتے لکھتے دیکھا، کسی کے بچوں کا بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہوتے دیکھا، یا جناب دینی اعتبار سے کسی کو ایک مدرسہ، پھر دوسرا مدرسہ، پھر تیسرا مدرسہ بناتے دیکھا، ٹھیک ہے نا، یا پھر اور کئی اعتبار سے جب انسان دین میں آگے بڑھتا ہے تو لوگوں کو اس سے حسد ہوتا ہے. تو آتا ہے نا کہ جب انسان نے کسی کے پاس دین یا دنیا کی کوئی بھی نعمت دیکھی تو دل کے اندر ایک جلن پیدا ہو، جن کے اندر ساڑ پیا، تو اس کو اس نعمت میں دیکھ کر دل کے اندر ایک جلن اور کڑن کا پیدا ہونا، یہ انسان کے دل کے اندر حسد کے پیدا ہونے کی پہلی سٹیج ہوتی ہے. تو اب یہ جو سٹیج ہے نا اس میں انسان معذور ہے. کیوں کہ یہ جو چیز ہے نا، اب جیسے ایک آدمی ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ کسی کے گھر گیا تو اب وہ جناب بڑا جناب بریانی کی پلیٹ، ساتھ میں رائتا نیسلے کا، ٹھیک ہے، ساتھ میں کوک کی بوتل اور رکھ کے جناب اس کو دگڑ دگڑ جب کھا رہا ہوتا ہے نا تو انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے. لیکن اس روزے کے باوجود جب انسان کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو ایک دفعہ کھانے کو دل ضرور کرتا ہے. اگر جس کا روزہ ہوتا ہے کہتا ہے نہیں یار میں نے روزہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ وسوسہ ہے. جب کسی بھی انسان نے نعمت میں کسی کو دیکھا تو دل کے اندر جو ہے نا ایک جلن سی اٹھی ہے، ایک ساڑ دیا پیا جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو ساڑ پڑتا ہے نا ایک، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں انسان معذور ہوتا ہے کہ یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد کا وسوسہ ہے. تو جیسے اور گناہ ہوتے ہیں تو جب انسان کو کسی بھی گناہ کے وسوسے آنے شروع ہو جائیں تو انسان تھوڑا الرٹ ہو جاتا ہے، انسان اٹینٹیو ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات کسی اور طرف کو جانے لگی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے سے اللہ کی یہ نافرمانی ہو جائے. تو اسی طرح سے جب انسان حسد کی اس سٹیج پر ہو تو اس کو اس سٹیج پر بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا سا نا الرٹ رہنا چاہیے کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی، ایسا خیال نہیں آنا چاہیے. اس پہ بندہ استغفار کر لیا یا کچھ بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حسد کا جو پہلا درجہ ہے نا یہ معاف ہوتا ہے کہ طبی چیز ہے. جیسے انسان کسی کو کھانا کھاتے دیکھے تو انسان بھلے انسان کو بد ہضمی ہوئی ہو کھا کھا کے، لیکن اس کا دل ضرور کرتا ہے کہ یار ایک بائٹ لے کے دیکھنی تو چاہیے کیا ذائقہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیسا نمک مرچ ہے اس کے اندر. تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے. تو یہ جو حسد کا جو پہلا درجہ ہے نا اس میں انسان ہوتا ہے معذور، لیکن اس کو اس معذوری کی حالت پر بھی بے فکر نہیں رہنا چاہیے. جیسے کسی بھی گناہ کا وسوسہ آنا شروع ہو جائے تو قریب ہے کہ انسان اس گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جائے. تو جب یہ حسد کے وسوسے آنے شروع ہو گئے تو اس پہ انسان بے فکر نہ ہو، تھوڑا فکر مند رہے کہ یار یہ بات اب آگے نہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا. کولیسٹرول تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ اپر لمٹ کی طرف کو چلا جائے نا تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا 5-6 چیزیں بند کر دیتے ہیں. حالانکہ ابھی کولیسٹرول ڈائگنوز نہیں ہوا، کولیسٹرول ہوا نہیں اس کو بھی،
لیکن چونکہ وہ دیکھا ہو کہ اس کی جو رپورٹ ہے یہ اس طرف کو جا رہی ہے، اب تو اس کو کہے بھائی اب یہ سیر شروع کرو، 1 گھنٹہ صبح کرو، آدھا گھنٹہ شام کو کرو، اور یہ بھی بند کر دو، یہ بھی کھانا چھوڑ دو، یہ بھی کھانا چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان ہوتا ہے معذور. اور حسد کا جو دوسرا درجہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی نعمت کے اندر دیکھا، تو اس نعمت کو دیکھ کر انسان کو جلن تو ہوئی، دل کے اندر ایک کڑن تو پیدا ہوئی کہ یار ساڑ، جسے کہتے ہیں نا ساڑ اٹھا انسان میں، اس کو جلن اور کڑن ہوئی. تو اس جلن اور کڑن کے بعد جب حسد کی بیماری نے ترقی کی تو دوسرے درجے میں انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے. ٹھیک ہے، اچھی جگہ پہ بچے یا بچی کا رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جلن تو ہوئی ہے یار کیوں ہویا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس سے اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ رشتہ سرے نہ چڑھے، یہ رشتہ ٹوٹ جائے. کوئی لڑکے کے بارے میں کوئی ایسی خبر پتہ چلے، بھلے غلط ہی پتہ چل جائے پر رشتہ ٹوٹ جائے، بات تو دیکھی جاؤ کی ہو، بس ایک دفعہ میری جو انا ہے نا اس کو تسکین مل جائے، ٹھیک ہے نا. تو جو حسد کا دوسرا درجہ، اسی کو دوسری چیزوں میں بھی بندہ قیاس کر سکتا ہے. کوئی دین میں آگے بڑھ رہا، دین کے کام میں آگے بڑھ رہا، لوگوں کا بڑا اس کی طرف رجوع ہے، لوگوں میں وہ اس کی عزت ہونی شروع ہو گئی، لوگوں نے اس سے دین سیکھنا شروع کر دیا، تو اب ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ یہ آنا شروع ہوا کہ یار یہ جو کچھ کر رہا ہے نا کہیں کچھ ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے، اجڑ جائے، سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا دین کے نام پہ یہ ختم ہو جائے کہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ جب اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو اس سٹیج پر اس نے کیا کیا، اپنے اس خیال کا مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ سے اس نے معافی مانگی، استغفار کیا، ٹھیک ہے. اس نے اپنے شیخ سے رابطہ کیا کہ جی میرے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. اس نے اپنے جو اس کا جو حسد کے متعلق جو ہمارا چوتھا سبق ہوتا ہے اس کو زیادہ کرنا شروع کر دیا کچھ دنوں کے لیے. تو اس نے اس خیال کا مقابلہ کیا استغفار کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ذریعے. اور اس نے پھر جو حسد کے بارے میں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو اس کے نقصانات اور جو وعیدیں بیان ہوئیں ان پہ غور کیا. اور پھر اس نے قابیل اور حابیل کے قصے پہ غور کیا، اس کو سوچا. تو اس کے اندر سے وہ جو حسد کے اندر وہ جو مبتلا ہوا تھا نا کہ اللہ کرے اس سے یہ چیز چھن جائے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے وہ جو چیز تھی وہ نکل گئی. وہ جو حسد جو دوسرے درجے میں تھا وہ اس کے اندر سے نکل گیا. تو پہلا جو شخص تھا وہ معذور تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا آدمی تھا یہ ماجور ہے. ماجور کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب اس کی اس محنت پر اللہ سے اجر ملے گا. اس نے جو حسد کو برا جانا، حسد کے بارے میں اس نے سوچا کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے اس نے جو اس سے ہو سکتا تھا محنت کی، دعا کی، استغفار کیا، اپنے اعمال کو بڑھایا، تو اس کو اس پر اجر ملے گا. اور جو تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ حسد کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی نعمت میں دیکھا، اس پہ جلن ہوئی، کڑن ہوئی، اور پھر دوسرے نمبر پر اس کو یہ خیال آیا کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے. تو تیسرے درجے میں کیا ہوا کہ اس نے اپنے اندر سے اس حسد کی جڑ کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس کا مقابلہ نہیں کیا، اس کے لیے دعا نہیں کی، اس پہ استغفار نہیں کیا، اس پہ اللہ سے معافی نہیں مانگی، اس کے سلسلے میں اس نے پھر محنت بھی نہیں کی، ٹھیک ہے. تو اس نے اس خیال کا مقابلہ نہیں کیا. تو یہ جو تیسرا شخص ہے نا یہ گناہ گار ہے.
ٹھیک ہے. اور جو چوتھا جو درجہ ہوتا ہے حسد کا، جب حسد کی بیماری اور بڑھتی ہے کہ جلن اور کڑن ہوئی، پھر دوسرے نمبر پہ خیال آیا کہ اللہ کرے کچھ ہو کہ جناب اس سے جو ہے نا یہ نعمت چھن جائے، اور تیسرے نمبر پہ اس نے پھر اس کا مقابلہ بھی نہیں کیا، اس سے بے فکر رہا. چوتھے نمبر پہ کیا ہوا کہ پھر اس کو یہ خیال آیا کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. تو چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے. اور جب چوتھے درجے میں اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ اللہ کرے اس کو یہ جو نعمت حاصل ہے اللہ کرے اس سے یہ چھین کر مجھے مل جائے، اور پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے اس آدمی سے اس نعمت کے زائل ہونے کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنا بھی شروع کر دیا. مثلا اب جب یہ رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ حسد ہوا، تو اب جب یہ رشتہ داروں کے اندر بیٹھا ہوگا تو یہ پھر وہاں بیٹھ کر اس آدمی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا، اس کی کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی کوئی چغلی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے وہ جو پچھلے 20-25 سال پرانے کوئی ایسے عیب تھے کہ جن عیبوں سے، جن کمزوریوں سے وہ پتہ نہیں 25 سال پہلے توبہ بھی کر چکا ہے، تو یہ پھر اپنی اس گیدرنگ میں بیٹھ کر نا اس آدمی کے ان عیبوں پہ نا ڈسکشن شروع کرے گا کہ کہیں کوئی چیز ایسی ہو کہ یہ جو آدمی جو فیمس ہو گیا ہے نا، جو پاپولر ہو گیا ہے کسی بھی اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی جو ہے نا پاپولیرٹی یہ ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی. تو اس نے پریکٹیکلی بھی کچھ نہ کچھ اس میں نہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا بھائی، اپنی زبان سے کرنا شروع کر دیا، اپنے عمل سے کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے پاس جا کے اس کے بارے میں لگائی بجھائی کرنی شروع کر دی، اور لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے نا وہ سچے جھوٹے الٹے سیدھے اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ اللہ کرے کہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ اس سے یہ نعمت زائل بھی ہو جائے، چھن بھی جائے اور مجھے بھی مل جائے. اور جو حسد کا 5واں درجہ ہوتا ہے، سب سے آخری درجہ ہوتا ہے، جس میں کہتے ہیں نا کہ وہ سروسس ہو گیا، بس اب آگے کوئی جانا ہے، حاجی صاحب نے پیچھے نہیں آنا. ٹھیک ہے نا، تو جناب جگر جو ہے نا وہ یہ بھی ہو گیا، جگر میں یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، پھیپھڑوں میں پانی بھی پڑ گیا اور پیٹ میں بھی پانی چلا گیا جناب. ٹھیک ہے نا. تو جو سب سے آخری درجہ حسد کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درجے میں جلن ہوئی، کڑن ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا جب اس نے ترقی کی کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر وہ حسد نے اور ترقی کی تو یہ پیدا ہوا خیال کہ اللہ کرے یہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اللہ کرے اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، اور جو حسد کا آخری درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس درجے میں حسد اتنا جو وہ گھٹیا درجے میں جا چکا ہوتا ہے کہ اس لیول پر جا کر انسان کی یہ چاہت ہو جاتی ہے کہ اس کو دین یا دنیا کی جو نعمت ملی ہوئی ہے، یہ چوتھے درجے میں تو تھا نا کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، 5ویں اور آخری درجے میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے یہ مجھے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے، گٹر میں گر جائے، سمندر میں گر جائے، آگ لگ جائے، سڑ کے سوا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جل کے راکھ ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، بس اس سے چھن جائے. تو یہ سب سے آخری درجہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، گٹر میں چلی جائے، سمندر میں چلی جائے، راکھ بن جائے، کوڑے کچرے میں چلی جائے، اس کے پاس نہ رہے. تو یہ حسد کا سب سے آخری اور گھٹیا درجہ ہے، اور یہی وہ درجہ ہے غالباً جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ درجہ حسد کا انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اب جس دل کے اندر حسد کا یہ درجہ پیدا ہو چکا ہے اب اس دل کے اندر یا حسد رہے گا یا ایمان رہے گا. تو حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے.
تو جب حسد اس درجے پہ چلا جاتا ہے تو پھر اس دل کے اندر حسد کے لیے جگہ رہ جاتی ہے، ایمان کے لیے اس دل کے اندر کوئی جگہ نہیں بچتی۔ تو جب انسان حسد کے اندر مبتلا ہوگا تو جس کے ساتھ اس کو حسد ہے اس کی یہ غیبت بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اس پر بہتان ترازی بھی کرے گا، اس کے بارے میں اس پہ چغلی بھی اس کی کرے گا، ٹھیک ہے نا، دل سے اس کا برا بھی چاہے گا، اور اپنی زبان سے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اپنے اور بھی اعمال کے ذریعے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، عمل کے ذریعے بھی جو ہے وہ گناہوں کے اندر ترقی کرے گا۔ تو یہ حسد بھائی اتنی بری چیز ہے، ہم اس کو لائٹ سے ہی لیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے اندر ہے بھی، ہاں شہوت میرے اندر بہت ہے، ہاں میرے اندر یہ گناہ بہت ہے، ہاں مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے، میرے اندر یہ گناہ بھی بہت ہے، وہ جو بھائی اتنے بڑے بڑے بھائی تم یہ حسد تمہارے اندر، ہمارے اندر تکبر، ہمارے اندر کینہ، ہمارے اندر بخل، ہمارے اندر بغض، ہمارے اندر دنیا کی محبت، ہمارے اندر ریاکاری، ہمارے اندر، ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ ایسے گناہ ہیں۔ جو آتا ہے نا کہ جو تکبر ہے، کہ وہ جو آتا ہے نا، ہم نے ایک دفعہ مجلس میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو یمن کا جو شاہی خاندان کے جو لوگ تھے وہ کیوں مرتد ہوئے تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقارت کی وجہ سے، کہ مسلمان کو حقیر سمجھا، اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ تو حدیث کا واقعہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا کہ وہ جو جنہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ کہا تھا، وہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی نے روکا ہوا تھا، تو مسلمان کی حقارت آئی، مرتد ہو گئے، ایمان سے ہی خارج ہو گئے۔ تو یہ جو اندر کی باطنی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ انسان کو ایمان سے بھی خارج کر دیتی ہیں، انسان کو ارتداد تک لے جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھائی ان کی نا فکر ہونی چاہیے۔ ابھی یہ چلنی تو چاہیے بات، ابھی اس میں آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اب حسد کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے انسان کے دل کے اندر، باطن کے اندر کون سی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں پھر جڑ پکڑ کر انسان کو حسد میں مبتلا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگلی بار چاہا تو اس پر بھی تھوڑی بات کر لیں گے کہ بھئی وہ کون سی 7 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے باطن کے اندر حسد کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔